بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف لعنهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا ونؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اس کے بعد آج تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، ان کے خلاف گناہ و زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کہ کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے کہ اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب کی طرف بھیجا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیجا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، لہذا ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، اس کے پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو قرآن جو اس توریت کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود یہ کہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آئی جو انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں کو، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے کیوں اتار رہا ہے، چنانچہ اپنی جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیے گئے، یعنی توریت، اور اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ پیغمبر تم ان سے کہو اگر تم واقعی اس پر توریت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے ہو؟ بات یہ چل رہی تھی کہ اصل میں بنی اسرائیل کی جو برائیاں جو خرابیاں، خاص طور سے یہاں پر اس موضوع یہاں پر اس آیت میں جو ایک خرابی اور برائی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی پسند کے دین کو مانتے ہیں، کچھ حصے کو مانتے ہیں کچھ نہیں کو مانتے ہیں۔ یہود کی جو برائیاں جن پر انہیں سزا دی گئی ان میں سے ایک اہم ترین برائی ان کی یہ تھی
کہ وہ اپنی جو چاہت کی، اپنی خواہش کی، اپنی پسند کی، جن کا ان کا دل چاہ رہا ہے، من چاہ رہا ہے، بلکہ جو نفس چاہ رہا ہے، خواہش نفس جس کی جو ہے چاہ رہے ہیں، تو گویا وہ دین کی اور اللہ کی ماننے کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. اس لیے کہ انسان کو فطرتاً اس کے مزاج اس طبیعت میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مذہبی کہلائے. تو مذہبی صرف کہلانے کے لیے، لوگوں میں ڈنڈورا پیٹنے کے لیے کہ ہم لوگ مذہب بہت مانتے ہیں، بہت فالو کرتے ہیں، تو اپنی پسند کی چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے، لوگوں کو بتایا بھی ہے، اسے ہی مانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو انہیں سزا دی گئی ہے، وہ فرمایا کہ تمہیں بتاؤ تم کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے، اس کے علاوہ تمہیں کیا سزا دی جائے، کیا سزا دی جائے کہ جو ہے وہ تمہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. تم بتاؤ تمہیں اس کے علاوہ، فما جزاء، اس کے علاوہ کیا سزا ہوگی ان کی جو اتنا برا عمل کر رہے ہیں، الا خزي فی الحیاۃ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو ہلکا عذاب نہیں ہوگا. جیسے منافقین کے بارے میں إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اسفل، سب سے نیچے والا عذاب ہوگا ان کو بھی، اشد العذاب. ایک وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار نہیں مانتے، بیچارے غافل ہیں، ناسمجھ ہیں، یا اپنے ایمان کا انہیں دعویٰ بھی نہیں ہے، مذہبی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں، مذہبی ٹھیکیداری کا دعویٰ بھی نہیں ہے، تو ان کی ظاہر ہے کہ وہ اس کے زیادہ مکلف نہیں ہے کہ وہ مذہب کو زیادہ مانے، جتنا سمجھتے ہیں اتنا مان لیتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو خوب پڑھتے ہیں، کتابوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اپنے دیندار ایمان والا ہونے کا جو ہے، خوب اہل کتاب ہونے کا، کتاب کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو ان کو آخرت میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ خوب جانتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ غافل ہیں ان سے. تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جہاں آیتیں یہود کا تو تھے یہ طرز عمل، اور یہ یہود کا طرز عمل ایک دفعہ نہیں تھا بلکہ مسلسل یہ کرتے تھے، ایسے ہی کرتے رہے، شروع سے ہی کرتے رہے. اصل میں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں تو یہ ہوا کہ کوئی اسلامی مملکت ایسی قائم نہیں ہوئی کہ ان پر کوئی قانون نافذ کیا جاتا، اور 6 لاکھ کی تعداد میں تھے یہ اگرچہ. اور جب ان کو وہاں پر جو ہے جہاد کے لیے حکم دیا گیا تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو پھر وادی طے میں وہ سرگردہ رہے، اور ایسی زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں جو ہے ان کو جہاد کا حکم ہوا، اور انہوں نے فلسطین کو فتح کیا. وہاں فلسطین کے ایک شہر کو، اس کے اندر جب کہا گیا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ والا جو پچھلے دنوں ذکر آیا تھا. تو پھر اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے کوئی ایک اسلامی مملکت بنانے کے بجائے 12 قبیلوں کی 12 حکومتیں بنائی گئی. ہر قبیلے کا سردار اپنا حاکم ہوتا تھا، انہوں نے 12 حصوں میں اسے مملکت کو بنایا. لیکن اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مجتمع فرمایا، اور پھر وہ لوگ، اصل میں یہ ہوا کہ یہ جو لوگ فرعون کے زمانے میں رہے تھے، عموماً یہ یہودی جو ہیں بزدل قوم تھی، خود سامنے مقابلہ کرنے کی ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی، اور ایک زمانے تک چونکہ محکوم رہے، مغلوب رہے قبطیوں فرعونیوں کے زمانے میں، تو ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی آنکھ اٹھانے کی. لیکن جب یہ وادی صحرا میں، وادی تی میں جو ہے یہ لوگ رہے بہت زمانے تک، تو پرانی نسلیں مر گئیں، اور وہ صحرا کے لوگ جو پیدا ہوئے تو ان میں کچھ ہمت سی ہوئی، انہوں نے جہاد کیا، اور جہاد کی وجہ سے پھر یہ جو ہے 12 قبیلوں کی حکومت ہوئی شروع میں تو. لیکن اس کے بعد حضرت داؤد علیہ جالوت کے زمانے میں، بلکہ جالوت نے جو ہے وہ ان کو قتل کیا، وہ طالوت کے زمانے سے، معاف کیجیے گا، جالوت کو قتل کر کے وہ حکومت وہ کی انہوں نے حضرت طالوت کو نے، اور 20 سال حضرت طالوت کی حکومت رہی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی 40 سال، اور 40 سال حضرت ان کی جو ہے یہ جو 12 قبیلوں کی حکومت تھی، یہ بھی آپس میں لڑتے نہیں تھے، دوسرے لوگوں سے ملتے جلتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو، اور پھر آپس میں لڑتے رہتے تھے ہمیشہ. ذرا سی بات پر کچھ ہو جائے، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، لڑتے تھے.
اور لڑنے میں ان سے جو وعدے لیے گئے تھے، دیکھیے ان سے 2 طرح کے عہد لیے گئے تھے، 2 عہدوں کو الگ الگ طرح، ایک تو وہ عہد ہیں جو عام شریعتوں میں دین کی بنیادی چیز ہوتی ہے، پہلے اس جو ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں، یہ دین کا خلاصہ، دین کے بنیادی اصولوں کا خلاصہ ہے جن کے لیے عہد لیا گیا تھا، پہلی شریعتوں میں بھی لیا جاتا رہا۔ یہ عہد صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ پوری پہلے سے چلا آیا اور یہ آخر تک رہا۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا، انسانوں سے اچھے کلام کرنا، ان کو دعوت دینا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، ایک تو یہ تھا۔ اور ایک یہ بنی اسرائیل کا خاص عہد تھا جو یہ سمجھتے بھی تھے کہ ہمارے لیے ہے خاص، ہمارا امتیاز ہے کہ ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے، ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے جو پہلے سے کسی کو نہیں ہوتا۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو احکام صرف ہمیں دیے گئے ہیں امت محمدیہ کو، وہ ہمارے لیے ایک ناز کی بات ہوتی ہے، ان کا خاص فضل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اس طرح وہ بھی اپنے ان کو فضل کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو پہلے وہ عہد تھے، ان میں بھی وہ یہ کرتے تھے، کسی کو کوئی نماز پڑھتا تھا تو روزہ نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، بعض یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، مسکینوں کے ساتھ نہیں کرتے، والدین کے ساتھ اس میں سلوک نہیں کرتے، اس میں بھی پسند کہ جس کے جیسے حالات ہوتے تھے اس کے مطابق کیا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے۔ تو وہ انفرادی چیزیں تھیں۔ دیکھیے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو انفرادی آخرت کا حساب جو ہوگا اور عذاب ہوگا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وہاں ہر آدمی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا انفرادی طور پر ہوگا، جو سزا ہوگی وہ انفرادی طور پر دی جائے گی۔ لیکن دنیا میں جو عذاب ہوتا ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، پورا بتاتا ہے قرآن مجید بھی اور پوری قوموں کی تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں جو عذاب ہوتے ہیں وہ ملی اور قومی بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ جو قوم کسی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، پھر اس قوم کے اس گناہ اور ظلم کے پاداش میں جو ہے دنیا میں سزا دی جاتی ہے۔ تو کچھ چیزیں تو ان کی انفرادی تھی، ان کی سزا یہاں نہیں دی گئی۔ جو انفرادی طور پر اپنے نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، کوئی کچھ نہیں کرتا تھا، اس کی سزا نہیں دی گئی، بلکہ اس کا ذکر بعد میں کیا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ ایک تو آپس لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اپنے لوگوں کا قتل نہیں کریں گے۔ یہ رہا ہے کہ اپنی قوم کا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، ایمان والوں کے لیے وہ نرم ہیں اور دوسروں کے لیے سخت ہیں۔ کہیں فرمایا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ جو ہے بالکل جھکے رہتے ہیں مومنین کے سامنے اور ان کے سامنے باروب رہتے ہیں، کافروں کے سامنے، مشرکین کے سامنے، دوسروں کے سامنے باروب رہتے ہیں۔ امت محمدیہ کو بھی یہ بتایا گیا، ان کو بھی یہ بتایا گیا تو اپنوں کا خون نہیں بہانا اور اپنوں کو گھروں سے مت نکالنا، اور اگر تمہیں ان میں سے کوئی قیدی بن کے آ جائے گا تو تمہیں اس کا فدیہ۔ یہ 3 عہد لیے گئے تھے۔ ثم اقررتم بھی فرمایا، تم نے اقرار بھی کر لیا تھا کہ ہم مانیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر کیا ہوا؟ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ یہ جو تھا نا، یہ اوس و خزرج اور بنو نذیر اور وہ جو ہے بنو قینقاع اور بنو جو ہے قریظہ، یہ 3 یہودیوں کے وہ تھے، 3 تھے اصل میں، 2 نہیں تھے، 3 قبائل تھے۔ 2 کا جو ہے اوس سے جو ہے معاہدہ تھا اور 1 کا خزرج سے تھا، یہ تھا مسئلہ تھا۔ تو اس میں یہ ان کے ساتھ خود تو کبھی لڑتے نہیں تھے، یہ ان کا مزاج تھا، سامنے آ کر قتل وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کسی کو چڑھا دیا، اس کو لے آئے، اس کو بہکا لیا، اس کو کر لیا، یہ فتنہ کر لیا، یہ جو ہے سازش کر لی، یہ ان کا مزاج رہا ہمیشہ۔ اور جب یہ آدمی اللہ کی نہیں مانتا اور بلا شبہ نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانی پر نافرمانی اور شریعت کا حکم سیدھے ماننے کے بجائے ہلے بہانے کا مزاج بناتا ہے، تو فطرتاً بزدلی اور مایوسی اس پر چھائی جاتا ہے، بزدلی چھائی جاتی ہے، بہادری ختم کر دی جاتی ہے یہ بات۔ تو اس قوم کے فباؤ بغضب میں فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، مسکنہ کے معنی بے بسی، کم ہمتی ان کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے۔ مسکن کہتے ہیں، مسکنہ بے بسی، مسکین بھی اسی کو کہتے ہیں جو بیچارے کے کچھ بس میں نہ ہو کسی بھی طرح۔ بعض دفعہ آدمی دماغی اعتبار سے ہو جائے وہ بھی مسکین ہے، بعض دفعہ مالی لحاظ سے بے بس ہو جائے وہ بھی مسکین ہے، بعض دفعہ صحت کے اعتبار سے ہو جائے وہ بھی مسکین ہے، اس کا کوئی اور روزگار نہ ہو وہ مسکین ہے، یعنی بے بس ہو جانا، مسکنت طاری ہو جانا۔ تو ان پر یہ بات طاری ہو گئی تھی، تو یہ کیا کرتے تھے، اوس و خزرج سے مل کر وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی یہی کرتے تھے
کہ آپس میں قتل عام کرتے تھے، وہاں بھی یہی کرتے تھے، ان کے زمانے میں بھی اپنے آپس میں قتل عام تو کرتے تھے، اور دوسرے کے ساتھ مل کر ان کے گھروں سے بے گھر کرتے تھے، گھر برباد کرتے تھے، گھر ڈھاتے تھے، ان کو گھروں سے نکالتے تھے. لیکن ان میں سے کوئی اگر قید ہو کر آ جاتا تھا پھر کہتے تھے ہماری شریعت کا حکم ہے، ہم پکے مسلمان ہیں، ہم مانیں گے. تو اب دونوں مل کر، یہ نہیں ہوتا تھا، مخالف بھی موافق بھی سب پیسے دے کر اسے فدیے سے لوٹاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں تم یہ کیا کرتے ہو؟ کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے. اس کو اپنی مرضی کا جو تمہیں لگتا ہے پسند، تمہارے دل کو اور تمہارے رواج میں پا گیا ہے، تم اسے مانتے ہو، تم اسے نہیں مانتے. تو یہ جو اب دیکھیے یہ بات کہہ کر جہاں ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں، ان کو یہ بات بھی بتائی گئی ہے، دیکھو تمہارے یہ باتیں ہیں، اندر کی باتیں ہمیں سب معلوم ہیں، اب تم نہیں مانو گے تو کیا کرو گے؟ تم تو خوب اس سے پہلے جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو ساری باتیں تمہیں بتا دی گئی تھی، اور ساری باتوں کا تم کفار کے سامنے اور جو یہ امی لوگ تھے مشرکین مدینہ، ان کے سامنے ذکر کیا کرتے تھے کہ وہ نبی آنے والے ہیں، حتیٰ کہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ یہاں کے یہودی دعا مانگا کرتے ہیں، اللہ جلدی بھیج دیجئے فارقلید کو تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کے ظلم سے نجات پائیں. ان کو بتایا کرتے تھے اور ان کو کیا کرتے تھے، اور خزرج کو تانے دیا کرتے تھے، دیکھو ہم آئیں گے. اور ان کو ناز یہ تھا اصل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق کی اولاد میں ہی یہ جو ہے بنی اسرائیلی میں 2.5 سال تک نبوت آتی رہی، اور انہی کے پاس کتابیں بھی آئی، صحیفے آئے مسلسل. اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی جو یہ امی تھے اور یہ مکی لوگ جو تھے یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں تھے، تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی بھی نبی نہیں آیا اس کے بعد. تو انہیں یہ زوم بھی تھا کہ ہم ہی ہیں صاحب کتاب ہیں، اور ہم ہی ٹھیکیدار ہیں دین کے، اور ہم جو ہے انبیاء کی نسلوں سے ہے، تو ہمارے میں سے ہی آئے گا، یہ سوچتے تھے. لیکن جب یہ بنو اسماعیل میں سے آگئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو حسد ہوا، ان کو ضد پیدا ہوئی. میں نے عرض کیا تھا کہ حق کی مخالفت میں سب سے بڑی 2 چیزیں جو سب سے بڑی ہوتی ہیں جو آدمی کو آمادہ کرتی ہیں، ایک حسد اور ایک کبر. دونوں چیزیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑی تھی، تو انہوں نے منع کر دیا. پھر اب یہ جو رہا، تو ایک تو ان کو بتایا گیا ہے، ان کو سمجھایا گیا، تم تو کتنے دعا مانگا کرتے تھے، وہی نبی آگئے، آگے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نبی آگئے جن کو تم پہچان بھی رہے ہو، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یہ ساری چیزوں کے مصداق، مصدقا لما بین یدیہ، بار بار قرآن نے ذکر کیا ہے. یعنی یہ توریت کو آسمانی کتاب ہونے کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے، اور یہ بھی صاحب کتاب ہیں، اور یہ بھی صاحب ایمان رہے ہیں، اور یہ بھی اہل دین رہے ہیں، اس کی تصدیق کرتی ہے. دوسرے یہ ہے کہ ان پیشین گوئیوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے اور آخری دین کو مکمل کرنے کے سلسلے میں ان کو بتائی گئی ہیں، ان کا مصداق ہے یہ کتاب اور نبی. مصدق لما بین یدیہ مطلب دونوں معنی لیے گئے ہیں، مفسرین نے نقل کیے ہیں. تو اس میں جہاں ان کو یہ بات کہی گئی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ کو بھی یہ بات تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھیے اللہ کا قانون یہی ہے جو چلا آ رہا ہے. جو ایمان لائیں گے اور جو نیک عمل کریں گے اور جو پوری طرح سے مانیں گے اس کو، اللہ کے یہاں ان کے لیے اجر و ثواب ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح ہے. اور جو یہ برائیاں، جو کج روی کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور کچھ باتوں کو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے، معنی کلام کو اپنے معنی سے پھیر کر اپنی مطلب کے نکالیں گے، ہیلے بانے کریں گے، جیسے اصحاب السبت کے دن وہ گڑھے کھود کھود کر اس میں مچھلیاں بھر لیتے تھے، وہ پورے دن لگے رہتے تھے. وہ کہا تو یہ تھا ان سے کہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے مخصوص کرو، اور تم 6 دن شکار کھیلو. لیکن انہوں نے اس کو سارے دن لگے رہتے تھے، اور اگلے روز اتوار کو گویا اس طرح نہ ماننے کا ہیلا بہانہ بناتے تھے. تو یہ گناہ اگر تم بھی کرو گے، تم بھی غلطی کرو گے، تو تم بھی اسی طرح سزا کے مستحق ہوگے. اللہ کے یہاں کوئی قانون نہیں ہے کہ فلاں نسل کا ہے تو، یا فلاں ہمارا ہے تو، بلکہ اگر تم اپنے کو اللہ کا ایمان والا اور اللہ کے فرما بردار اور مسلمان اور ماننے والا تصور کرتے ہو، تو ماننے والے کے لیے تو زیادہ جو ہے حساسیت چاہیے ماننے کے سلسلے میں اور نافرمانی کے سلسلے میں. ماننے والا جو اپنا ہوتا ہے اور تعلق والا ہوتا ہے، اس کی جو ہے تھوڑی سی بات بھی آدمی کو زیادہ ہوتی ہے. تم تو جان بوجھ کر کر رہے ہو، ایسے اپنا سمجھتے تھے، وہ تو غیر تھے. لوگ جو چاہتے سزا دیتے، تم تو اپنے تھے، آسرا دیتے ہیں. نہیں، کسی شاعر نے کہا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے حسین منصور حلاج، جن کے سولی پر چڑھنے کا وہ ہے منصور، جو ہے وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ
منصور کہہ رہے ہو انا بھی تو حق کے ساتھ، دار پر تشریف لے آئیں جو اتنا ہوش ہے۔ تو آدمی کو ہوتا ہے تصوف اور سلوک میں، جب اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے اور پھر ہر چیز میں اللہ کا جلوہ اور اللہ کا نور نظر آتا ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جو ہے بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہی ہے سب۔ تو اپنی اوپر اپنے اندر بھی اللہ کی تجلیات اور اللہ کی جو ہے شان کی کار فرمائی دیکھ کر جو چیزیں جو سامنے سے وہ اصل جو ہے ہٹ جاتا ہے ایسے، اور اس میں آدمی کی دماغی کیفیت ہوش کھو بیٹھتا ہے آدمی، ایسا ہوتا ہے۔ تصوف سلوک میں بہت سے لوگ یہی مجذوب بن جاتے ہیں، جس کو مجذوب کہتے ہیں، جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور عقل و اخواش کھو بیٹھتا ہے۔ تو اس وقت وہ چونکہ شریعت کی تمام تکالیف اور شریعت کے تمام احکام عاقل بالغ پر ہیں، اور جب عقل چلی گئی تو ہوتا ہے کہ تو ان کی باتیں مجذوب اور دیوانوں کی کوئی معتبر بھی نہیں ہے نا ان کو، ان سے لیکن ان کو پاداش بھی نہیں کی جائے گی، وہ بھی نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب کوئی قائد ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ مقتدی حضرات ان سے بچانے کے لیے ان پر حدیں ظاہر جو ہے جاری کریں۔ چنانچہ حسین منصور حلاج کا بھی یہی ہوا تھا کہ وہ انا الحق کہنے لگے تھے اپنے آپ کو، انا الحق، انا الحق، میں ہی حق ہوں، یعنی یہ بات ہونے لگی تھی اس پر بہت دن تک رہا۔ تو خلیفہ نے اس زمانے میں ان پر علماء سے مشورہ لیا، انہوں نے کہا بھئی یہ تو مرتد ہو گیا جو اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں سے ادھر ادھر سے انہوں نے جو ہے لوگوں سے فتویٰ لے لیا، لیکن خلیفہ جو ہے وہ انصاف پسند تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی کیفیت ہو ان پر۔ تو ان کے بارے میں فیض الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پھر انہوں نے کہا جب تک جنید بغدادی اس پر دستخط نہیں کریں گے اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، کیونکہ جنید بغدادی صاحب دل بھی ہیں اور ظاہر عالم بھی ہیں، وہ زیادہ حال کو مان سکتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے دستخط کیا، ان کو بعض روایت میں تو آتا ہے کہ ان کو جو ہے سولی دی گئی، اور بعض روایت میں ہے کہ پتھر مار مار کر ان کو شہید کیا گیا۔ تو لوگ پتھر مار رہے تھے، تو جو ایک شبلی اس وقت کے اللہ والے تھے بہت ہی، تو وہ وہاں پہنچے جب وہ حد جاری کی جا رہی ہے، جب حد جاری کی جا رہی ہو، چاہے زانی پر حد کی جا رہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک صحابیہ سے زنا سرزد ہوا، یہ لوگ ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ تم جیسے یہ لوگ ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تمہاری طرح یہ ایمان لے آئیں گے تو ہدایت یاب ہوں گے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت اور سوانح، ان کے حالات پڑھے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سیرت مکمل ہو سکتی نہ دین مکمل ہو سکتا، صحیح بات یہی ہے۔ اور وہ جو مشاجرہ جن میں ہمیں خیال ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کیسا اللہ نے ان کو نوازا تھا کہ وہ چیزیں جن کے سلسلے میں شیطان اشکال ڈالتا ہے، ہاں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، مثلا صحابہ کے بعض درمیان اختلافات یا صحابہ کے کسی گناہ میں کے مرتکب ہونے کی بات، اللہ کے نبی کی حیات میں وہ ایسی مرتبہ صحابیت پر پہنچ کر ایسا کر لیا انہوں نے کیوں شراب کر پی لی، انہوں نے کیسے زنا ہو گیا ان سے، یہ بات ایک دل میں آتی ہے۔ تو شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی معصوم ہے اور نبی ہیں وہ، اور نبی کی ذات کا یہ ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اب انسان سے تو گناہ بھی ہوگا، نیکیوں کے سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ، عملی نمونہ، گناہ ہو جائے تو بندہ کہاں سے وہ کرے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر صحابہ کی جماعت سے کو گناہ میں ایک طرح سے مبتلا فرما کر اس کی تلافی اور توبہ کی تدبیریں ان سے سکھائی۔ چنانچہ یہ صحابیاں ان سے زنا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر کہا کہ یا نبی اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی پھر یہ بھی سکھایا۔ ہم لوگ تجسس میں رہتے ہیں، کسی کا عیب پتہ لگے، فلاں کس کے چکر میں پڑ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، ذرا سی ضنی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کی ستاری فرمائیں گے۔ جو کسی مسلمان کا عیب ظاہر کرے گا تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کریں گے۔ کسی گناہ سے آڑ دلائے، گناہ پر فلاں آدمی، میاں تم کسی کو گناہ، میاں یہ اب تو یہ کر رہا ہے، کل تیرا باپ تو کیا کرتا پھر رہا تھا، جیلوں میں پھر رہا تھا، وہاں ہو رہا تھا، رو ہو رہی تھی، کالا منہ کر کے گھمایا جا رہا تھا، ویتر آ رہا ہے، یہ جو تانا دینا اس کو کہتے ہیں آڑ دلانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو کسی گناہ کے لیے آڑ دلایا تو اللہ کی رحمت پر واجب ہے کہ مرنے سے پہلے اسے اس گناہ میں مبتلا کر کے رسوا کر کے چھوڑیں گے، رسوا ہو کر رہے گا۔ اور بلا شبہ یہ بات صحیح ہے کہ ہوتا ہے ایسا ہی۔ تو گناہ ہو جائے تو کیسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے گناہ یا غلطی کا پتہ لگے، بلکہ آپ نے فرمایا، آپ صحابہ سے بھی فرمایا میں نہیں چاہتا، دیکھو تم مجھ سے کسی کی برائی مت بیان کرو کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے برائی رکھوں۔ آپ نے منع فرمایا اس کو برا بیان کرنے کو۔
تو آپ نے جو ہے دوسری طرف کو رخ پھیر لیا. وہ عورت چونکہ پریشان تھی, گناہ ہو تو گیا تھا, وہ صاحب ایسی تھی, لیکن گناہ مومن وہ کہ گناہ کو ایسا سمجھے کہ پہاڑ اس کے اوپر گرا جا رہا ہے, وہ دب جائے گا. اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کو ایسا سمجھے کہ مکھی بیٹھی ہے, جب چاہے اڑا دے گا. تو وہ تو مومن تھے, سچے مومن تھے. قرآن کی اس میں بے چین ہو گئی, یا نبی اللہ پتہ موت نہ آ جائے, مجھے اسی دنیا میں پاک کر دیجئے, مجھ پر حد جاری کیجئے, مجھ سے زنا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ عورت پاگل تو نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ پاگل تو نہیں ہے. اب کوئی گواہ نہیں تھے, گواہ ہونے چاہیے. گواہی کا معاملہ ایسا ہے کہ گواہی ہو ہی نہیں سکی, گواہی اتنی سخت ہے. وہ 4 گواہ عینی جن کی شہادت معتبر ہو, جنہوں نے عینی طور پر دیکھا ہو. اس طرح ہے زنا کی, اس لیے گواہ آج تک جب تک یہ حکم جاری ہوا ہے اقبال جرم خود اعترافی کی بنا پر سزا دی گئی بالغ پر, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کیونکہ وہ ممکن ہی نہیں ہے. 4 گواہ وہ بھی ایسے کہ متقی اور پارسا ہوں جن کی گواہی شرعاً معتبر. تو وہ ان سے پوچھا کہ بھئی اللہ کے نبی پوچھا تیرے پاس کیا دلیل ثبوت ہے اس کا کہ تو نے زنا کیا. آپ دیکھیے کتنا دفاع, کتنا آپ بچا رہے ہیں. تو کہا یا نبی اللہ میرے پیٹ میں حمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کے گناہ کی سزا 2 کو نہیں دی جا سکتی. جب یہ پیدا ہو جائے بچہ, چونکہ یہ زندہ ہے بچہ, اسے تو نہیں قتل کیا جا سکتا, تمہیں تو قتل کیا جائے, جب یہ پیدا ہو جائے تب آنا. اب یہ صحابیہ جو ہیں وہ روتی تھیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی تھی, اللہ حد پیدا ختم ہونے سے پہلے, دنیا پاک کرنے سے پہلے مجھے مت اٹھائیے. استغفار کرتی تھی, توبہ کرتی تھی. بچہ پیدا ہو گیا, 1-2 دن بعد اس لائق ہوئی تو پھر لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئی, یا نبی اللہ بچہ پیدا ہو گیا ہے, اب مجھ پر حد جاری کر کے مجھے پاک کر دیے, مجھے آخرت کی سزا سے بچا دیجیے, مجھے بچا دیجیے. تو آپ نے فرمایا اب یہ بچہ شیرخوار ہے, دودھ پیتا ہے, ایک کی گناہ کی سزا 2 کو نہیں دی جا سکتی. جب تک یہ دودھ پیتا ہے, دودھ پینا چھوڑ دے تب لے کر آنا. اب روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابیہ جلدی اسے بچے کو روٹی کھلانا سکھاتی رہی, جتنی جلدی سے ہوا. ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی تھی, لیکن جلدی سے روٹی کھلانا سکھا دی, اور روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں لے کر دربار رسالت میں آیا. یہ بتائیے کیسے گناہ گار ہیں. اس لیے ان کے گناہ ہماری پوری زندگی کی نیکیوں پر بھاری. ایسے یہ کہا گیا ہے ان کے گناہ, بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گناہ دوسروں کی نیکیوں پر بھاری ہوتے. کیسے گناہ گار تھے وہ, مثالی گناہ گار. وہ گناہ گار بھی ہوں تو کیسے گناہ گار. تو وہ لے کر آئے, یا نبی اللہ یہ بچہ روٹی کھانے لگا. کیونکہ اللہ کے نبی تو شریعت کے حکم کو تو اپنی طرف سے بدل نہیں سکتے تھے. وہ ہندوستان کا قانون تو ہے نہیں کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہے وہ رحم کی درخواست منظور کر لے. اللہ کے احکام میں یہ بتایا گیا ہم رسول ہیں, ہم بندے ہی ہیں. یہ بتانے کے لیے احکام اور قانون نافذ کرنا اور شریعت کے حکم بھیجنا صرف اللہ کا کام ہے. حاکم اور مالک صرف اللہ ہے. یہ اسلام کا تھیم اور اسلام کا مین نظریہ. نبی کو بھی حق نہیں کہ اس میں کچھ تخفیف کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً صحابہ سے فرمایا کہ اس پر حد جاری کی جائے, اور شادی شدہ عورت جب زنا کر لے تو اس کو سنسار کر کے قتل کیا جائے گا. اب سب وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. جب سزا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, چونکہ مقصود اس سزا کا لوگوں میں ہیبت بٹھانا ہے, اور آئندہ زنا کی ان کے گناہ سے لوگوں کے دلوں میں کراہیت اور خوف پیدا کرنا ہے. اس لیے لوگوں کے مجموعے میں اس کو سزا دی جائے. اور دیکھو کوئی جب تم سزا دے رہے ہو, جب پتھر مار رہے ہو, تو تمہارے دل میں رحم اور ترس بھی نہ آئے کہ اللہ کا حکم نافذ کر رہا ہوں میں. یہ ہو رہا. تو چنانچہ وہ جب پتھر مارے جا رہے تھے تو خون کی ایک چھینٹ ایک صحابی کے کپڑے پر لگی. انہوں نے جلدی اسے دھویا ڈر کر کہ ایک زانیہ کا خون ہے, دھویا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے اور آ کر جو ہے وہ بتایا کہ ایسے ایسے جب ان کو سنسار کیا جا رہا تھا, چند قطرے خون کے, ایک قطرہ خون کا فلاں صحابی کے کپڑے پر گر گیا پتھر لگنے کی وجہ سے. تو انہوں نے جلدی سے دھویا کہ ناپاک خون ہے, ایک زانیہ کا خون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے مجھے ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے, اس اللہ کی بندی نے ایسی توبہ کی ہے اگر سارے مدینے والوں پر بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. تو جب حکم جاری کیا جا رہا ہے تو ہر ایک کو. اب علامہ شبلی, جو شیخ شبلی تھے, بڑے دیوانے آدمی تھے, وہ خود بھی مظلوم رہ چکے بہت زمانے تک. ان پر عجیب کیفیت تھی, تو ان پر جو ہے ان پر بھی حدیں قائم کرنے کا اور مرتد ہونے کا فتویٰ لگا دیا تھا. تو بادشاہ وقت نے قاضی کے دربار میں ان کو بلایا اور ان سے دیکھا کہ ہوش حواس میں ہے نہیں, یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ زکوٰۃ پر 500 درہم زکوٰۃ ہے, اس پر آپ کتنے زکوٰۃ فرض مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا 550. کہ کیوں؟ کہ مومن جس نے اللہ وما من دابۃ الا اللہ رزقها, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین پر کوئی رینگنے والی چیز ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو.
اللہ پر بھروسہ کیے بغیر مال جمع کرنا مومن کے لیے کتنا بالکل ناجائز ہے، وہ سارے دینے چاہیے۔ 50 جرمانے کے لیے کہ 50 جمع کر کے کیوں رکھے؟ تو انہوں نے کہا یہ مکلف نہیں رہے، ان کو چھوڑ دیا۔ یہ رہے تھے، ان کا کیفیت تھی، اس سے گزر چکے تھے، لیکن چونکہ اب ہوش میں تھے، اس لیے جب پتھر مار رہے تھے لوگ حضرت حسین منصور حلاج کے، تو انہوں نے جو ہے ایک پھول چھوٹا سا توڑ کر مارا شریعت کے حکم۔ تو جب وہ پتھر مار رہے تھے حسین منصور حلاج تو ہنس رہے تھے وہ، اور جب انہوں نے پھول توڑ کر مارا تو انہوں نے کہا ہائے، زور سے ہائے کہا۔ انہوں نے کہا لوگ پتھر مار رہے ہیں تو ہنس رہے ہو، اور حسین پھول، یہ شبلی نے پھول مارا تو انہوں نے ہائے مارے۔ کہنے لگے وہ انجانے میں مار رہے ہیں، وہ یہ جان کر مار رہے ہیں، انہیں خوب معلوم ہے اور پھر مار رہے ہیں۔ تو جاننے والا جو قریبی ہوتا ہے، حال سے واقف، جو سمجھنے والا، جو محبت رکھنے والا، تعلق رکھنے والا، تعلق کا دعویٰ کرنے والا، اس کی جو ہے برائی ہے، اس کی زیادتی زیادہ بری سمجھی جاتی ہے۔ یہ تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہ، چونکہ یہ بات کہے گا وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، وہ لوگ تو ضدی تھے، وہ لوگ تو صرف کہتے تھے کہ ہم صرف اس پر ایمان لائے ہیں، تم تو قرآن پر ایمان لائے ہو اور یہ مکمل کیا ہوا ہے، اور تمہیں سارے واقعات بتا دیے گئے ہیں کہ ان گناہوں کی سزا کیا کیا ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی۔ پھر اس کے بعد تم کتاب کے کچھ حصے کو اپنی مرضی کا دین مانتے ہو، کچھ کو حلال کرتے ہو، کچھ کو حرام کرتے ہو۔ تم یہ کیسے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو۔ اصل میں ایمان جس میں ایمان، جیسے کل بھی اس سے پہلے درس میں کہا گیا تھا کہ ایمان کا دلیل ہے عمل صالح، اس کے مطابق عمل۔ جس چیز کو میں مان رہا ہوں، اگر کیا یہ تسلیم کیا جائے گا، میں مانتا ہوں کہ باپ کی، والد کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، یا جوتے مار رہا ہے یا گالیاں دے رہا ہے، تو لوگ اسے تسلیم کریں گے کہ مان رہا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ شراب حرام ہے، شراب انتہائی نقصان ہے، وہ بھی شراب پی رہا ہے گناہ سے۔ اس لیے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل حرامہ، وہ شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص کا قرآن پر ایمان نہیں جو اس چیز کو حلال کرے جو شریعت نے حرام کی، جو اللہ نے حرام کی، قرآن نے حرام کی ہے۔ تو جو گناہ ہمارے ہاں ہر ایک میں، ہر مسلمان، شاید ایسا حال ہے، اب صورت حال یہ ہے کہ اجتماعی طور پر بھی ہمارا، انفرادی طور پر تو ہمارا حال ہے ہی کہ نمازیں الگ الگ طرح کی، روزے الگ الگ طرح کے، حج الگ الگ طرح کی، عبادات میں ہم نے منتخب کر رکھا ہے، سنتوں میں ہم نے انتخاب ہے اپنے اپنے لحاظ سے، اپنی چاہتوں کے مطابق، معاملات میں انتخاب ہے، معاشرت میں انتخاب ہے۔ باہر والوں کے ساتھ اچھے ہیں تو کچھ گھر والوں کے ساتھ اچھے نہیں، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو باہر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، اس پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، باہر والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، ایسا صورت حال ہے۔ تو ہر چیز میں ہم نے تھوڑا تھوڑا انتخاب کر رکھا ہے، تو یہ انفرادی معاملہ ہے۔ لیکن بعض چیزوں میں اجتماعی طور پر ہم گناہ گار ہیں، جن میں سے خاص طور سے دعوت کا 92، جیسے بتایا میں نے کہ دین کے کچھ حصے کو ماننے، کچھ کو نہ ماننے پر دنیا کی ذلت اور آخرت کے سب سے شدید اشد العذاب کا وعدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اب ہم بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے ہم سے، وہ کریں گے تو، بلکہ ہم چونکہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ ماننے کا، فرما برداری کا اور ایمان کا، 100% قرآن کا، تو ظاہر ہے کہ ہم زیادہ عذاب، چنانچہ یہی حال ہو رہا ہے فباؤوا بغضب ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ ہم مستحق ہو رہے ہیں دنیا میں، خزی فی الحیات الدنیا وما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کھلی آنکھوں میں دکھ رہا ہے کہ اس عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، دیکھیے یہ بات عام طور پر ایک غلط فہمی، پیچھے بھی آیت شریفہ آئی تھی، اس کی ذرا میں وضاحت کروں، جو ہے اس میں قرآن مجید میں کہا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اکثر مفسرین اس میں گئے ہیں کہ بلا من کسب سیئۃ، اور جس نے کیا برا، واحاطت بہ خطیئتہ، تو اس کی جو ہے اس کی احاطہ چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اس کی غلطی اور خطا، اولئک اصحاب النار فاولئک اصحاب النار واصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ چونکہ یہ بات بتائی ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو ہم فیہا خالدون، تو اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان پر اس کا جو ہے یہ منطبق نہیں ہوتی آیت، اہل ایمان اس سے جو ہے بری ہیں، کیونکہ اہل ایمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں کسی نہ کسی وقت ضرور جائے گا۔ تو وہ خلود فی النار، یعنی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا ثابت نہیں ہوتا۔
مگر یہ بات ضرور ہے کہ ایک بعض قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر قتل کر دے خالدن فیہا، قرآن نے یہ کیا ہے کہ جو ہے وغضب علیہم، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اور خالدن فیہا جو ہے دوزخ کے اندر رہے گا، عذاب میں جائے گا جو ہے وہ، اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک وہ لگ جاتا ہے نقطہ کالا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پاک صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر دوسرا نقطہ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ، یہاں تک کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر بل طبع اللہ بل ران علی قلوبہم علی ما کانوا یکسبون کے بارے میں فرمایا کہ اس پر کوئی بھلی بات اثر نہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں گناہ اور نافرمانیاں اس پر، اور وہ کوئی ایمان سے کسی ایک گناہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے قتل کے بارے میں فرمایا، خلود کا ذکر ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، جس نے من قتل مؤمنا متعمدا، جس نے جان بوجھ کر قتل کیا، ایک تو غلطی خطا سے قتل ہو گیا، قتل کرنا نہیں چاہتا لیکن جان بوجھ کر قتل کیا، تو اس کو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں رہے گا اور اللہ کے غضب کا وہ ہوگا، مستحق ہوگا، اللہ اس سے کلام بھی نہیں کریں گے، یہ بتایا گیا ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، غضب بھی ہے اور لعنت بھی ہے اس پر، یہ بتایا گیا ہے۔ تو کوئی گناہ آدمی گناہ پر اصرار کرتا ہے، دیکھیے یہ سمجھنا کہ گناہ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ کا استغفاف، گناہ کا ہلکا سمجھنے سے، گناہ پر اصرار کرنے سے اللہ تعالیٰ ایمان چھین لیتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسی آیات جن میں خلود فی النار کی وعیدیں کی گئی ہیں، تو یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف کافر مشرک ہی ہیں اور ہم گناہ پر جری نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ گناہ کی نحوست میں سے نحوست یہ بھی ہے، جیسے کل میں نے بھی عرض کیا تھا یہ پرسوں کے سبق میں کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جب آدمی مستحب کو ہلکا سمجھتا ہے تو سنتوں کے ترک کا عادی ہوتا ہے، جب سنتوں کے ترک کرنے لگتا ہے تو پھر واجبات کے ترک کی نوبت آتی ہے، واجبات ترک کرتا ہے تو فرائض چھوڑنے لگتا ہے، فرائض چھوڑنا خود گناہ کبیرہ ہے، اور اگر ہوتا ہے تو سیدھے حرام میں مبتلا ہوتا ہے، حرام پر اصرار کرنے والے سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ صرف یہودیوں کے لیے کوئی سزا دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بنی اسرائیل کو سزا نہیں دی گئی، بلکہ اگر ہم بھی یہ گناہ اور یہ غلطی کریں گے جو کر رہے ہیں، 95 بلکہ 99% مسلمانوں کا حال یہی ہے، صورتحال یہ ہے، استثناء بہت ہی نہ کے برابر ملیں گی کہ ہم میں سے ہر ایک نے ایک دو گناہ کو تو اپنے لیے حلال کر رکھا ہے، بہت سے لوگوں نے، کسی نے سود کو حلال کر رکھا ہے، کسی نے جھوٹ کو تو 99% لوگوں نے حلال کر رکھا ہے، اور اس سے بھی ایسا ہوتا ہے، اسے برا سمجھتے ہی نہیں، مذاق میں اور اس میں کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ جھوٹ کے بارے میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے جھوٹے ہونے پر، اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ قسم اس ذات کی جس نے مجھے ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا، ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں، ایمان جھوٹ کو شرک کے ساتھ، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو گناہ اگرچہ فسق ہیں مگر انہیں کفر و شرک کے ساتھ اللہ نے ملا دیا ہے، ایک جھوٹ کو فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بچو بت پرستی سے، جو ہے بتوں کی پوجا سے اور جھوٹی بات سے، جھوٹے قول سے، اور ایک تبذیر، بے محل خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، بے محل خرچ کرنا، جو ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، جو ہے تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، وہ اپنے رب کا باغی ہے، کافر ہے، یہ بتایا گیا۔ تو یہ سمجھنا کہ یہ گناہ ہے، گناہ ہی تو ہو رہا ہے، بس گناہ ہے، اس پر اصرار کرنے سے آدمی، تو ہم میں سے ہر ایک نے صورت حال یہ کر رکھی ہے، سارے مسلمانوں کا حال وہی یہود اور بنی اسرائیل کے طریقے پر ہے کہ ہم نے کچھ گناہوں کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے، کچھ گناہوں کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے، کچھ فرائض کو اپنے لیے فرض بنایا ہے، کچھ فرائض کو اپنے لیے مباح بنا لیا ہے، کچھ حقوق کو ایسا کر لیا ہے ہم نے۔ تو ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، یہ کہا گیا وتخرجون فریقا من دیارکم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور حتیٰ کہ یہ ان کی ایک وہ تھی کہ برائی، اسم اور عدوان، اسم کہتے ہیں کسی کا حق جس کا چاہیے اس کا نہ دینا، اس پر اس کو مار لینا، یہ اسم ہوتا ہے، اور عدوان کہتے ہیں کسی کے حق دست درازی کرنا، اس کا حق چھیننا، اس سے لینا، اس سے لوٹنا، اس کو
تظاہرونا کے مطلب یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تقویت، کمر سے کمر ملا کے کھڑے ہوتے ہیں نا کسی کے خلاف، اس طرح تو تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو اس میں اور عدوان میں، گناہ میں اور زیادتی میں جو ہے وہ کرتے ہو، زیادتی میں کرتے ہو. اور جب تمہارا جو ہے کوئی قید ہو کر آتا ہے تو پھر تم یہ سوچ کہتے ہو کہ بھئی ہماری شریعت کا حکم ہے اس لیے ہم مانتے ہیں. تم یہ اپنی پسند کی چیز کو مانتے ہو، حالانکہ تم پر وَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجکم، اخراج ہوتا ہی نہیں، سزا دینی نہیں پڑتی ہے، جو ہے بیچارہ اسیر بنتا ہی نہیں، قیدی بن کے آتا ہی نہیں ہے، اگر تم جو ہے پہلے حرام کو حرام سمجھتے ہو، ان کو گھروں سے نہیں نکالتے. تو اس لیے ہمیں بھی اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کو آخرت کے بدلے میں. انہوں نے خرید لیا کیسی؟ آخرت کے نفع کو، آخرت کی بربادی کا خیال نہیں کیا انہوں نے، وہاں کی ذلت، وہاں کی رسوائی، وہاں کا عذاب. انہوں نے دنیا کی راحت، وہاں کی راحت کو چھوڑ دیا اور وہاں کی عیش اور جنت کو اور اللہ کی رضا کو خرید لیا. انہوں نے کیا کیا؟ اشترا کیا تو جو ہے کہ دنیا کی حیات کی. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، تو ان پر عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی. دوزخ میں جائے گا تو آدمی پر عذاب کی تخفیف تو ہوگی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب کی جو وہاں کی تکلیف و زیادتی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، مسلسل بڑھتا ہی رہے گا. ولا هم ينصرون، ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، اور ہم نے بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے بپے رسولوں کو بھیجا، اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد بھیجتے رہے. 2500 سال کا یہ مدت رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی یہ تقریباً 1900 سال کا عرصہ ہے. تو آخر میں یعنی بہت سے رسولوں کو بھیجا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو خاص معجزے. حضرت دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں سب سے زیادہ معجزے جو دیے گئے ہیں، خاص معجزے دیے گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ گارے کی چڑیا بناتے تھے، اس میں کہتے تھے اللہ کے حکم سے ہو جائے تو وہ زندہ کر دیتے تھے. اور مردہ کو قم باذن اللہ، اس کو اللہ کے باذنی میرے جائے، بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے صحیح ہو جاتے تھے. تو ان کو جو ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کو روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی تائید بھی کرائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے یہودی، حالانکہ ان کے بارے میں پیش گوئی تھی توریت میں اور وہ اس کا انتظار کرتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ انہیں بتایا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، انبیاء علیہ السلام نے آ کر ان کو بتایا کہ دیکھو تم نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، توریت میں اس کا حکم تھا، اس کا حکم تھا، اس کا حکم تھا، اس کا حکم تھا، اور تم نے یہ غلطی کر کے یہ سزا پائی. جب ساری چیزیں بتاتے تھے تو انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے. حضرت یحییٰ کا قتل کیا، حضرت زکریا کا قتل کیا، اور اپنے دانش میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی پر چڑھا دیا. اور پھر آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا تھا، اور اس کا اثر بعد تک ظاہر ہوا. گویا اللہ کے نبی کے بھی قتل کے وہ مرتکب ہوئے، اپنی طرف سے عملاً تو کر لیا تھا، اللہ نے جان بچائی، یہ تو ہوا، بچا لیا، اللہ نے حفاظت فرمائی، لیکن انہوں نے لے کر انبیاء علیہ السلام کو قتل کر. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ ان کی کسی برے کو برا کہہ رہا آئینہ دکھائے تو اسے غصہ آتا ہے. کسی مشہور ہے کہ کسی حبشی نے آئینہ دیکھا تو اس نے دیکھا اتنی بری صورت دکھا رہا ہے مجھے، تو اس نے آئینہ توڑ دیا. یہی انہوں نے کیا بنی اسرائیل نے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ اصل میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہوتی نہیں، یہ شوف دے دکھاتا ہے یہ، اور یہ فلاں ایک شیطان ہے، شیطان کا نام لیتے تھے، وہ اس زمانے میں مشہور تھا، تو اس شیطان سے اسے مدد حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بروح القدس، شروع سے ان کو جو ہے جبرائیل امین جو ہے وہ ان سے پاک روح سے ان کو وہ کیا گیا ہے، مؤید کیا گیا ہے. فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کیا تم جب کوئی بھی رسول تمہارے پاس آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو وہ چیز لے کر آیا جس کا تمہاری خواہش نہیں، تمہارے دل نہیں چاہتا تھا. تہوا، ہوائے نفس، تمہاری ہوائے نفس، تمہارا دل، تمہاری منچاہی نہیں ہوتی تھی. استکبرتم، تم تکبر کرنے لگے، اکڑ گئے تم. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کچھ لوگوں سے تو آپ نے ایسے سیدھے جھٹلایا تم لوگوں نے، اور کچھ لوگوں کو، کچھ انبیاء کو قتل کر دیا.
تو تم کیسے تم یہ کیا کرتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے مانتے آئے ہیں، ہم اس رسول کو مانیں گے، مان رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. کہتے تھے کہ ہمارے جو ہے غلاف، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، محفوظ ہیں ہمارے دل. جیسے کسی کو بہت استہزاء کے ساتھ اور بہت ہی حقارت کے ساتھ کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ میاں تم اپنی باتیں کسی اور کو کہیے، ایک اچھی باتیں ہم پہ اثر کرنے والی نہیں ہیں. ایسے کہتا ہے نا، ہمارا دل پکے ہیں، ہم پکے لوگ ہیں، ہم ایسے چھوٹے کچے پکے آدمی نہیں ہیں. اس طرح کہتے تھے. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم. اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں پر غلاف نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں پر اللہ کی لعنت ہے، تمہیں توفیق سلب کر لی گئی ہے. لعنت کہتے ہیں اللہ کی خیر رحمت سے محروم. فقلیلا ما یؤمنون. اور جو ہے بل طبع اللہ، کہیں گیا قلوبہم غلف بل طبع اللہ علیہم بکفرہم. اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر جو ہے بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، ان کے اوپر جو ہے ان کے دل کے اوپر جو ہے اللہ نے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، لاک لگا دیا ہے. اس میں کوئی بات بھلائی چڑھے گی نہیں ہے، بات ہے. وقالوا قلوبنا غلف بل طبع اللہ فقلیلا ما یؤمنون. جو تو یہی کہتے ہیں کہ فلما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدقا لما معہم. اور جب وہ کتاب لے کر آئے وہ لوگ، کتاب جس عند اللہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یا ان کتابوں کا مصداق ہے، ان پیشین گوئیوں کا مصداق ہے. وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. اور وہ جو ہے اس سے پہلے وہ لوگ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے کافروں پر غالب آنے کے لیے. ان سے کہا کرتے تھے اللہ ان کو بھیج دیجیے جلدی، جب وہ آئیں گے تو ہم یہ دیکھو اب آنے والے ہیں. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی. اور جو اس کو وہ جانتے تھے وہ آ گئے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین. اللہ کی لعنت ہو، یا اللہ کی طرف سے رحمت سے محروم کر دیے گئے ہیں اپنے کفر کی وجہ سے. یہ پہلے سے کہا کرتے تھے، اوس و خزرج کے لوگوں سے ذکر کیا کرتے تھے. چنانچہ سن 10 نبوی میں خزرج کے لوگ جب حج کے لیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تلاش کیا کرتے تھے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 یہ ہے عام الحزن ہے، حزن کا سال ہے، غم کا سال ہے. اسی میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا اور حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. ابو طالب دونوں ایسے بالکل غم خار اور محبت کرنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے. اور وہ ابو طالب چونکہ مکہ میں ہاشمی لوگ سب سے زیادہ معزز سمجھے جاتے تھے، ان کے سردار تھے. ایک سردار کی سرپرستی حاصل تھی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تقویت اور بڑی اس کے ساتھ ڈھاڈس تھی. لیکن حضرت ابو طالب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت زیادہ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. اور وہ طائف کا دن بڑا وہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال بھی کیا، یا نبی اللہ احد کے دن سے بھی زیادہ دن کوئی سخت تھا آپ کے؟ احد کا دن یقیناً بڑا سخت تھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. اور 70 جاباز صحابہ کیسے جلیل القدر شہید ہوئے، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا. آپ نے فرمایا عائشہ طائف کا دن بڑا سخت تھا. تو آپ گئے لیکن وہاں سے بہت مایوس لوٹے، ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا. جب واپس آئے آپ تو بہت زیادہ پریشان تھے. مکہ معظمہ میں اللہ کے سامنے جا کر وہ ایک مشرک کے جو ہے امان میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس تشریف لائے. اور جب مکہ میں جو ہے وہ حرم میں وہ کر رہے تھے اللہ کی طرف سے، مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آ گیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، حتیٰ کہ آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا اس نے. تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے باندھی وہ دیکھ رہی تھی. اس نے آ کے حضرت حمزہ کی بیوی سے، یعنی آپ کی حقیقی چچی تھی وہ، ان سے آ کر کہہ دیا. حضرت حمزہ کہیں سے آئے ہوئے تھے، واپس آ گئے. واپس آئے جیسے آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ تم اتنے بہادر بنتے ہو، اور یہ دیکھو ابو جہل نے فلاں قبیلے کا آدمی ہے تمہاری شاخ کے اوپر ایسی زیادتی کی، محمد کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ ان کو زیادتی کی اور ان کو بلا برا کہا، یہاں تک کہ تھوک دیا. حضرت حمزہ کو خونی جوش جو آیا اور محبت کا جوش آیا اور فوراً وہ گئے اور جا کر ابو جہل کے سر پر ایسی زور سے کمال ماری کہ اس کا خون ہو گیا وہ. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارے زیادتی کا بدلہ لے لیا. کیا بدلہ لے لیا؟ تو دیکھیے رحمت بری ذات کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے تمہارے ساتھ اس نے زیادتی کی نا، تمہاری چچی نے مجھے بتایا، تو میں نے جو ہے ان کو جو ہے کمان ماری. وہ جو اس کا دیکھو سر پھٹ گیا ہے اور خون ہو رہا ہے. تو کہ میرے چچا مجھے اس سے کیا خوشی ہونے والی ہے،
میرے چچا، مجھے اس سے کیا خوشی ہونے والی ہے کہ میرے ایک چچا نے دوسرے چچے کو غلام کر دیا. مجھے تو جب خوشی ہوتی کہ جب آپ اسلام قبول کر کے جہنم سے بچ جاتے. میرے بیٹے اگر تو اس سے خوش ہوتا ہے تو میں ایک خوشی بھی تجھے دینے کو تیار ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور یہ اسلام قبول کرنا گویا طائف کے پورے زخموں پر مرہم ہو گیا. اللہ کی طرف سے بات ہوتا رہا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. چنانچہ اس کے بعد حج کا زمانہ آیا، مدینہ منورہ سے یہ لوگ آئے تھے. طائف والوں کو تو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. دائی جس کو چاہے ہدایت، یہ نہیں ہو، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یہ پوری تاریخ گواہ ہے، پوری سیرت گواہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہدایت تو اللہ سے مانگنی، اللہ سے اپنی لو کو لگا. اس سے اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دائی کو اگر اللہ ہدایت کو اپنے قبضے میں رکھنے میں بھی بڑی رحمت اور حکمت ہے. اس لیے کہ اگر دائی کے قبضے میں ہدایت ہوتی تو دائی جب ہدایت یابی کا ذریعہ بنتا تو اکڑتا، اس کے دل میں غرور پیدا ہوتا، بڑائی پیدا ہوتی. ایک تو یہ بات ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. پھر یہ ہے کہ پھر وہ اللہ سے اس کا تعلق وہ اس درجہ نہیں ہوتا. دعوت کے دوران جو دعوت کے جتنا زیادہ آدمی دعوت کی مشن اور دعوت کی قرآن اس کی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ یہ خیال کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی، اللہ سے مانگنے کی زیادہ توفیق اور اللہ کی فرما برداری. اس کے لیے چونکہ مانگنا ہے اور اللہ سے منظور کرانا ہے، تو مطیع و فرما بردار ہی بندہ اپنے اللہ سے دعا مانگنے کا زیادہ ہمت بھی کر سکتا ہے، اسے جرت بھی ہوتی ہے اور توفیق بھی ہوتی ہے. اس لیے وہ زیادہ اطاعت و فرما برداری بھی کرے گا. اس طرح دعوت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دعوت کا مشن اس کا آگے بڑھتا چلا جائے گا اور دعوت کے سلسلے میں اس کے قدم بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ سے تعلق بھی بڑھتا جائے گا اور اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق اور عبادت اور طاعت کا جذبہ اور ذوق بھی اس کا بڑھتا چلا جائے گا. یہ ہدایت کو اپنے قبضے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے دائی کی قیامت تک آنے والے دائی امت مسلمہ کے تمام، چونکہ امت مسلمہ پوری کی پوری دائی ہے، ان کی حفاظت کا کیسا خوبصورت انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو وہ خزرج کے لوگ تھے، چھ مدینہ والے، انہیں معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بات کی. جب بات کی تو وہ ادھر ادھر کو دیکھ رہے، کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. حدیث کی کتاب میں آتا ہے، ارے یہ وہی ہیں جو یہ بنی یہودی جو ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کرتے ہیں، ہم سے بات کہتے ہیں، بنو قریظہ والے جو ہم سے جا کر کہتے ہیں اور ان کے وہ آئیں گے، فاقلیت آ جائیں گے، ہم سے مل کر وہ کریں گے. یہ تو وہی لگ گئے کہ ہاں وہی ہیں، تو کیوں نہ ہم پہلے اسلام قبول کر لیں، تو ہم ہی غالب آ جائیں گے ان کے ساتھ ان کے وہ کر کے. چونکہ وہ تو یہ تھا کہ جو وہ غالب آ کر رہیں گے، یہ بھی بتایا کرتے تھے، اور پورے اس میں جو ہے انہی کا بول بالا ہو جائے گا اور یہ ہوگا. تو انہوں نے سمجھ میں آیا، انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اس طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم ملے تھے، خاص طور سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال اور طائف کے جو ہے سفر کی تکلیف و اذیتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیسی دلجوئی فرمائی اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ والوں کا. تو فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. تم اتنے دن پہلے اس کا ذکر کیا کرتے تھے، تمہارے کہنے کی وجہ سے تو یہ لوگ خود ایمان لائے، اتنی بڑی تعداد میں تمہاری خبروں کی وجہ سے، اور جب تم نے پہچان لیا پھر تم کو کفر کرنے لگے تو تمہارے لیے فلعنۃ اللہ علی الکافرین بئس ما اشتروا بہ انفسہم. بہت بری چیز خریدی انہوں نے، بہت بری چیز. بھی انفسہم اپنی جانوں کو بیچا انہوں نے، بہت اپنی جانوں کو بیچا، بہت بری چیز کا. یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کا انکار کیا، اس پر کفر کیا، بغیا ضد کی وجہ سے، ضد ہٹ درمی کبر کی بڑائی کی وجہ سے جو ضد ہوتی ہے اس کو بغیا کہتا ہے. ان ينزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادی، اور حسد بھی تھا، حسد کی وجہ سے ضد تھی اور کبر کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے. کیوں ان امیوں میں نازل ہو گیا، کیوں بنو اسماعیل میں ہو گیا؟ ہم تھے اہل کتاب، ہمارے اوپر آتی تھی، ہماری بڑائی تھی، ہماری سرداری تھی، دینی چودراہٹ ہماری تھی. کیا ہوا؟ تو فباؤ بغضب علی غضب، اور ان پر پڑا لوٹا غضب پر غضب، غصے پر غصہ، اللہ کا غضب پر غضب. وللکافرین عذاب مہین، اور بلا شبہ کافروں کے لیے دردناک عذاب. کیسا عذاب ہے؟ ذلت والا عذاب،
ذلت والا عذاب، سب کچھ جان کر، اتنا کچھ ان کے پاس آثار ہیں، سارے اسباب ہیں ماننے کے، لیکن اس کے باوجود میں حسد اور ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان پہ تو کیا ہوگا، ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ عزت کے ساتھ عذاب نہیں ہوگا بلکہ ذلت کے ساتھ، چھپ کر سزا نہیں دی جائے گی بلکہ ساری دنیا میں ذلیل کیا جائے گا۔ ہوگا سزا، آخرت کی سزا، یوم تبیض وجوہ یوم تسود وجوہ، چہرے جو ہیں سیاہ ہو گئے ہوں گے، سب پہچان لیں گے یہ لوگ ہیں نافرمان اور یہ لوگ ہیں اللہ کے غضب کے مستحق۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے تو اس پر ایمان لاؤ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، بس ہم اس پر ملاتے ہیں، مانتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ جو ہے اس سے ہم مانتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، جو ہماری ہے بس ہم مانیں گے۔ یہ بھی ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ حق ہے، جو ہم مانتے ہیں وہ صحیح ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ ضد، ہٹ درمی اور یہ کبر کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوتی ہے، یہ ان کے اندر تھی۔ تو اگر یہ ہمارے ہاں بھی ہوگی کہ جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، بس ہم صحیح کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں بھی خطا ہو سکتی ہے، اس پر غور کیا جائے ضرور دوسرے کا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، حالانکہ وہ ایسا حق ہے جو جس کی تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے، اور جو تم پیش گوئی کر رہی ہو اس کا مصداق کھلی آنکھوں تمہیں دیکھ رہے ہو، اس سے پہچان رہے ہو اسے۔ تو پھر بتاؤ، اگر تم یہ کہتے ہو اسی کو ہم مانتے ہیں جس پر ہے، تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ عجیب بات کہی، چونکہ یہی لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے۔ جب تم اس کو مانتے ہو جو تمہارے پاس ہے، تو پھر تم نے ان انبیاء علیہ السلام کا کیوں قتل کیا جو اسی کتاب کو، توریت کو، اور اسی کے پیغام کو، اسی شریعت کو جو ہے تمہیں منوانے کے لیے آئے تھے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے آئے تھے، تمہاری غلطیوں کو بتانے کے لیے آئے تھے، تم نے انہیں قتل کر دیا، تم نے مانا نہیں تم کہ کیا ان کو تم مومنین، اگر تم مومنین ہو تم، یعنی تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ایسی دلیل دی ہے یہودیوں کو جس کے سامنے یقیناً اگر ذرا سی بھی ان کے دل میں سلامتی ہوتی، کسی کے دل میں اگر ذرا بھی سلامتی ہوتی، تو پھر اس کے لیے ایمان کے علاوہ کوئی راستہ گنجائش، اتمام حجت کر دی گویا، قرآن نے اتمام حجت کر دی کہ اب اندر سے دل ان کے ضرور مان گئے ہوں گے۔ قرآن نے جو دلائل پیش کیے ہیں، جو واقعات پیش کیے ہیں، ان کی پچھلی ساری باتیں بتائیں، اور توریت میں کیا کیا تھا یہ بتایا، حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، پھر بعد میں انبیاء کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یہ اتمام حجت۔ اب نہیں مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ یقین اتمام حجت ہو گئی۔ میرے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مقدمہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جیسے جو ہے وہ اتمام حجت یہ فرض ہے ہمارے ذمہ دار، بلغ ما انزل، تبلیغ فرض ہے، تبلیغ یعنی پہنچانے کا آخری درجے میں حد کر دینا، اتمام حجت کر دینا۔ حضرت فرماتے ہیں اتمام حجت یہ ہے کہ مدعو یہ سمجھ لے کہ دین اسلام ہی حق ہے، اس کی سمجھ میں آ جائے یہ بات، اور یہ پہنچانے والا میری خیرخواہی میں پہنچا رہا ہے، اس کا کوئی ذاتی مطلب نہیں ہے، مجھے اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا، اس کی کوئی مملکت نہیں ہے کہ اپنی ووٹ بڑھا رہا ہے، کوئی مالی منفعت مجھ سے حاصل نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہو کسی کو اب آخری ضرورت کی چیز کو بھی آدمی نظر انداز کر دیتا ہے، اگر اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو بتانے والا ہے اس کا کوئی لالچ ہے، تو یہ دونوں چیزیں جب ہو جائیں، اتمام حجت کرنا، صرف ایک دفعہ کہہ دیں پہنچا دیا، یہ دعوت بالکل کھانے کی دعوت سے اصل میں ہے، بالکل جیسے کسی کے کھانے کی دعوت کریں گے تو پہلے کارڈ کتنا اچھے سے اچھا چھپواتے ہیں، آپ تشریف لائیں گے تو ہماری عزت ہوگی، شعر لکھواتے ہیں اس پہ، آپ محضر تنور فرما کر ہمیں عزت سے نوازیں، یہ نہیں، پھر وہ اسے دسترخوان استقبال کرتے ہیں، پھر کھانا اس کی پسند کا، نان ویج کھاتا ہے تو ویج نہیں کھلائیں گے، ویج ہے تو ویج ہی مارو اسے، اس کی پسند کا، اسے دلکش کہتے ہیں خوشبو ہونا، کھانے میں 3 چیزیں ہوں، خوش ذائقہ ہو، خوش رنگ ہو اور خوشبو ہو، بدبو آ رہی ہو تو کھا نہیں سکتا، بس ذائقہ ہوگا تو کھانا خوش ذائقہ بھی بنائیں گے، یعنی اچھے سے اچھا کھانا بنائیں گے، جو اپنی بساط میں اچھے سے اچھا جب دعوت کرتے ہیں تو اچھے سے اچھا، پھر اس کو بٹھاتے ہیں، اور لیجئے اجی لیجئے، نہیں کھا رہا ہے دیکھیے یہ لیجئے، کبھی اس کی اچھی بتاتے ہیں، دیکھو یہ حازم ہے، یہ بہت اس میں فلاں چیز بنی ہے، یوں بتاتے نہیں، اس کو ترغیب دیتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میاں ہمارے یہاں ولیمہ ہے، دیکھو بھئی ہماری ذمہ داری تھی کہنے کی، کہہ دیا ہم نے، آنا ہو تو آ جانا، نہیں آنا ہو تو کوئی بات نہیں، ہمارا اپنا فرض ادا، کوئی آئے گا، یہی دعوت کا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم نے تو پہنچا دیا، بات تو پہنچ گئی ہے، اب کیا بات ہے، بات پہنچ گئی نہیں ہے، بلکہ اتمام حجت کرنا کہ اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اسلام ہی مذہب نجات اور مدار نجات ہے،
اور یہ پہنچانے والا، میرے حضرت فرماتے تھے، یہ پہنچانے والا میری خیر خواہی میں پہنچا رہا ہے۔ تو قرآن نے اتمام حجت کا طریقہ اور اسلوب بتا دیا امت دعوت کو، ہمیں بتا دیا امت اجابت کو کہ کیسے دعوت دینی ہے، اتمام حجت کرنا ہے کہ بالکل کوئی گنجائش نہ رہے نہ ماننے کی، پوری باتیں بتا دی کہ تم پھر تم کہتے ہو کہ اچھا ہم تم اپنی مانتے ہو تو پھر ان انبیاء کو قتل کیا تم نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم باز آ جاؤ محبت سے۔ کبھی پھر محبت سے ترغیب بھی دی گئی ہے آگے، ان کو پھر فضائل بیان کیے، تم پر یہ انعام کیا، تو ہماری بات مانو۔ یہ اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ میں دعوت کے اسلوب کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے امت میں جو اجتماعی طور پر وہ بنی اسرائیلی مزاج بن گیا ہے کہ قرآن کے ایک بڑے حصے کو، 92% حصے کو، دعوت کے حصے کو نظر انداز کر دیا ہے ہم لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق ہو کہ ہمیں اس جو قرآن کا مین موضوع ہے، جو قرآن کا عنوان ہے، کتاب دعوت کتاب ہدایت، اللہ اس منظر میں ہمیں قرآن سے پڑھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، قرآنی ذوق اور قرآنی اسلوب کو سمجھنے کا ذوق نصیب فرمائے۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔